الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے جو ہم نے نیت پڑھی، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن مسجد میں داخل ہوتے وقت اسے پڑھتا ہے تو جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہے گا اس کی ہر ایک سانس کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہم نے درود مبارکہ پڑھا اسے درود شفا کہا جاتا ہے، اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس درود کو کثرت سے پڑھتا ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھتا ہے دن میں، تو اللہ رب العزت اس بندہ مومن کو تمام جسمانی و روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انشاءاللہ آج ہم فضائل آداب و مسجد، یعنی مسجد کے ادب کرنے کی کیا فضیلت ہے، مسجد سے محبت کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت کریں گے. اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 7 قسم کے لوگ سائے خداوندی. باعث وجہ تقلید صاحب قاب قوسین حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 شخص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اس دن سایہ فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. یعنی قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 ایسے لوگوں پر سایہ فرمائے گا جن پر اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا. اب وہ 7 لوگ کون ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1، امام عادل. امام عادل سے مراد ہے جو نیک اور انصاف کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، اسے امام عادل کہا جاتا ہے. پھر نمبر 2، اور وہ جس کی نشو و نما اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوئی، یعنی ایسا شخص جس کی پرورش، جس کی بڑھوتری اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کی. پھر نمبر 3، وہ شخص جس کا دل مسجد کو لگا ہوا ہے. اور پھر نمبر 4، وہ 2 شخص جو باہم اللہ عز و جل کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اس پر جمع ہوئے اور اسی پر متفرق ہو گئے. پھر نمبر 5، وہ شخص جسے کسی صاحب حسن و جمال عورت نے بلایا اور اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر 6، وہ شخص جس نے کچھ صدقہ کیا اور اس کو اتنا چھپایا کہ بائیں کو خبر نہ ہوئی کہ داہنے نے کیا خرچ کیا. نمبر 7، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ عز و جل کو یاد کیا اور آنسو بہائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث مبارک میں جن 7 خوش نصیبوں کا ذکر ہے ان میں مسجد سے دل لگانے والے کا بھی ذکر ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم مسجد سے اپنا دل لگائے رکھیں اور ایک وقت کی نماز ادا کر لینے کے بعد دوسری نماز کی نیت کر کے مذکورہ خوبیوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی پیدا کریں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. یعنی آپ نے دیکھا کہ جو 7 لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ مسجد میں آتا جاتا رہتا ہے، مسجد میں عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. تو ایسے شخص کو فرمایا گیا کہ ایسے شخص جو ہے کل قیامت کے دن جب وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا ہولناک دن ہوگا. ایسے دن جب کسی کو کسی کا سایہ نہیں ملے گا، لوگ بھٹکیں گے در در، تو ایسے وقت میں اللہ کا سایہ ایسے بندے کو نصیب ہوگا. تو لہٰذا کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو مسجد کے اندر اپنا دل لگاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر خوبیاں ہیں انہیں بھی ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی ہمیں انصاف پسند ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل کے لیے ہی دوستی کریں اور اسی پر الگ ہوں. یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ دوستی بھی کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. پھر فرمایا گیا کہ ایسے بھی شخص ہے کہ اگر کوئی حسن جمال والی عورت
یعنی خوبصورت عورت اسے اگر بلاتی بھی ہے تو وہ اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی وہ شخص اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور بھی ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اتنا مطلب چھپ کے صدقہ کرتا ہے کہ اگر وہ داہنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ ہو کہ اس نے کتنا دیا۔ تو ایسے شخص کے تعلق سے بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل اسے اپنے سائے میں رکھے گا۔ تو لہٰذا یہ جو دیگر خوبیاں ہیں انہیں بھی ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں کا اعلان سماعت فرمائیں کہ آج ہی کے دن سنڈے کے دن بعد نماز ظہر سنی جامع مسجد گروپ نمبر 2 میں تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہوگا، جس میں مقرر خصوصی مولانا اکرم نجمی صاحب کا بیان ہوگا۔ ان کا ٹاپک ہے جنگ بدر کے تعلق سے، جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی جنگ بدر، اس کے تعلق سے وہ کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو لہٰذا آپ تمامی حضرات ضرور گروپ نمبر 2 سنی جامع مسجد میں بعد نماز ظہر جو ہفتہ واری اجتماع ہوگا اس میں شرکت فرما کر اپنے علم میں اضافہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم آمین۔ اللہ سے سماعت کی اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو انہیں معاف فرمائیے، نجات بنا۔ یا اللہ ہمیں ماہ رمضان کے روزوں کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے جو کچھ بھی ماہ رمضان میں عبادت کر رہے ہیں اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مغفرت فرما۔ ان اللہ